بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہل تشیع کی شخصیات کے متعلق۔ معروف محقق، کئی کتابوں کے مصنف اور پاکستان کی شیعہ تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے سید نثار حسین ترمذی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جن دو شخصیات نے دو قومی نظریے کو پیش کیا وہ شیعہ۔ پہلی شخصیت مولانا محمد حسین آزاد کے والد محترم مولوی محمد باقر صاحب کی تھی، جو ہندوستان کے پہلے مسلمان صحافی بھی ہیں۔ انہوں نے اس کو بیان کیا جنہیں انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں بھرپور شرکت کی وجہ سے توپ سے اڑا دیا تھا۔ دوسری شخصیت جسٹس امیر علی کی ہے، جنہوں نے کانگریس سے بھی بہت پہلے نیشنل محمدن آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی۔ کرپس مشن نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا دو قومی نظریہ تو سمجھائیں۔ اس پر قائد اعظم نے ابن حسن جعفری کو بھیجا تھا۔ خود قائد اعظم بھی شیعہ تھے۔ قرارداد مقاصد میں مفتی جعفر صاحب اور حافظ کفایت حسین نے اہم کردار ادا کیا۔ قائد شہید عظیم شخصیت تھے۔ وہ یہ بات بار بار دہرایا کرتے تھے کہ ہماری تین حیثیتیں ہیں: نمبر 1 شیعہ، نمبر 2 پاکستانی اور نمبر 3 مسلمان۔ ان تینوں کی ذمہ داریوں کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ بہت سی شیعہ شخصیات نے قیام پاکستان کی جد و جہد میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ان میں راجہ صاحب محمود آباد نے سرمایہ دیا، ابو اصفہانی نے ڈان اخبار بنایا جو آج بھی جاری ہے، احمد اصفہانی نے بینکنگ کے شعبہ میں کام کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے خوبصورت نعرے کے ساتھ ملک بن گیا۔ پاکستان کی تعمیر کے لیے پاکستان کے ہر ادارے اور ہر علاقے کے شیعہ مسلمانوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے قیام میں بنیادی کردار مسلمانوں کا ہی ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ مادر ملت نے بھی اہم کردار ادا کیا، بھائی کے ساتھ مل کر دن رات محنت کی، اور بہت سے علماء اور قادور شخصیات نے تحریک پاکستان کا ساتھ دیا۔ راجہ غضنفر علی خان نے اپنا تن من دھن لگا دیا۔ مہاجرین کے لیے شیعہ زمینداروں نے اپنے دروازے کھول دیے۔ فرقہ واریت کے خلاف شیعہ علماء نے اتحاد و وحدت کی دعوت دی۔ اس خطے کی واضح اکثریت نے ایک شیعہ کی قیادت میں اتنی بڑی تبدیلی لائی۔ کچھ مولویوں نے مخالفت میں کافرستان اور کافر اعظم بھی قائد اعظم کو کہا، مگر یہ اقلیت تھی۔ علماء، مشائخ، مدارس اور عوام نے پاکستان کی حمایت کی۔ پاکستان شیعہ سنی کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کی بنیادی دین حق ہے اور اس کی ترقی، بقا اور ارتقاء اسلام پر موقوف ہے۔ اسلام کی وجہ سے ہی دو الگ مملکتیں وجود میں آئیں اور دین حق کے لیے نیا ملک چنا گیا۔ پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنایا تھا۔ اسلام امن کا مذہب ہے۔ تشیع کے حوالے سے جن نامور شخصیات نے اس مملکت کے قیام کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں، افسوس آج ان کی نسلوں کے لیے پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی۔ اب ہم بات کریں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں شیعہ اکابرین کے کردار کے متعلق۔ محمد علی جناح۔ برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے جس شخصیت کو اپنا رہبر و رہنما قبول کیا اور جو بے مثال شخصیت مسلمانان برِ صغیر کے لیے نوید سحر ثابت ہوئی، وہ اہل تشیع کی ہی فراہم کردہ تھی۔ محمد علی جناح قائد اعظم تک کا سفر قیام پاکستان کا سنہرا باب قرار دیا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مدبرانہ قیادت ہی قیام پاکستان کی کامیابی کا سرچشمہ ثابت ہوئی۔ راجہ صاحب محمود آباد۔ آپ ریاست محمود آباد کے والی تھے، جو کہ لکھنؤ سے 3 میل دور شیعہ اکثریت ریاست تھی۔ آپ کے والد گرامی سر محمد علی خان مایہ ناز شخصیت کے حامل تھے۔ آپ قائد اعظم کے دست راست شمار ہوتے تھے۔ آپ نے قیام پاکستان کے سلسلہ میں مالی اخلاقی مدد فراہم کرنے میں بہت زیادہ مثبت کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح متعدد مواقع پر آپ کے وجود کو باعث افتخار قرار دیتے تھے۔ سر آغا خان سوئم۔ آپ آغا خان فیملی سے تعلق رکھنے والے نہایت ہی پڑھے لکھے اور امیر افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے قیام پاکستان کے سلسلے میں بہت زیادہ مالی مدد کی۔ آپ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ رہے۔ مرزا ابو الحسن اصفہانی۔ آپ قائد اعظم کے نہایت ہی قریبی دوست شمار ہوتے تھے۔ آپ نے قائد اعظم کی خواہش پر انگریزی اخبار ڈان کا 1945 میں اجرا کیا۔ راجہ غضنفر علی خان۔ آپ قائد اعظم کے دیرینہ ساتھیوں میں شمار تھے۔ قائد اعظم کے ہراول دستے کے اہم رکن ہوتے تھے۔ آج بھی اہل علاقہ آپ کی خدمات پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مرزا احمد اصفہانی۔ مرزا احمد اصفہانی نے قائد اعظم کے کہنے پر مسلم بینکاری کا آغاز کیا اور مسلم کمرشل بینک کی بنیاد رکھی۔ آپ نے ہر مشکل موقع پر مسلم لیگ کے فنڈ میں خطیر رقم بطور چندہ دیا۔
سر آدم جی داؤد۔ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر آپ کی شاندار خدمات کا اعتراف متعدد مواقع پر قائد اعظم نے اپنی تحریروں میں فرمایا۔ آپ کا شمار سرکردہ افراد میں ہوتا تھا۔ نواب فتح علی خان قزلباش، آپ لاہور کے اس وقت سب سے بڑے نواب شمار ہوتے تھے۔ نواب پہلے سے آج بھی شہرت رکھتا ہے۔ آپ نے پنجاب کے دل لاہور میں قیام پاکستان کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ لاہور میں مسلم لیگ اور قائد اعظم کی تنظیمی سرگرمیوں کا سب سے مضبوط ترین مرکز قزلباش ہاؤس ہی ہوا کرتا تھا۔ سید محمد دہلوی، سید محمد دہلوی اپنے دور کے شیعہ مکتب کے بڑے رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ علم و حکمت کے بہار چمن میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ مولانا حسین بلگرامی آف اودھپور، آپ اہل تشیع کے ممتاز عالم دین تھے اور قیام پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سید وزیر حسن آغا، آپ پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری تھے اور قیام پاکستان کی تحریک میں بہت سے مواقع پر انتہائی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ آپ مسلم لیگ کے اہم مرکزی رہنما بھی رہے۔ قائد اعظم کے معتمد خاص شمار ہوتے تھے۔ سید حسن امام آف پٹنہ، آپ کا شمار بھی تحریک پاکستان کے اہم ترین اکابرین میں ہوتا ہے۔ سیٹ محمد علی حبیب، سیٹ محمد علی حبیب بینک حبیب کی بنیاد رکھی۔ آپ قیام پاکستان کی تحریک میں بڑے فعال رہے۔ متعدد مواقع پر قائد اعظم اور مسلم لیگ کی مالی معاونت کرتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلے بجٹ کے لیے قائد اعظم کی انتہائی خطیر رقم سے معاونت بھی کی۔ جسٹس سید امیر علی لاہور، خان بہادر سید آل نبی یو پی، ابراہیم رحمت اللہ بمبئی، حسن کراروی پشاور، علامہ رشید ترابی کراچی، مولانا اظہر حسن زیدی لاہور، علامہ مفتی جعفر حسین، حافظ کفایت حسین، مولانا مرزا یوسف حسین لکھنوی، رضا علی یو پی، سید سلطان احمد بہار چھاگلا سندھ، سید مرتضیٰ مدائن، سید محمد محسن ڈھاکہ، نواب سید محمد اسماعیل سلیم پور یو پی، سید محمد جعفر امام بہار، سید آل نبی، سید مقبول حسین گویال بہار، مولانا مرزا احمد علی لاہور اور علامہ حسین الوری اور مولانا دلدار علی رضوی لکھنؤ، سید مہدی علی علی گڑھ، پروفیسر اجمل رضوی راولپنڈی، خواتین میں مس فاطمہ جناح، بیگم مرزا محمد اصفہانی، بیگم علی امام، بیگم ہارون، بیگم قزلباش، بیگم وزیر حسن آغا کا کردار نہایت کہ پاکستان میں بہت نمایاں مقام رکھتا ہے۔ صوبہ سارد میں شیعہ بنگش سادات توری اور بلوچستان ہزارہ جات چنگیزی شیعہ بلوچ، سندھ میں تالپور خاندان سادات بلوچ مہرداد اور دیگر تمام اہم علاقوں سے ہر اقوام سے تعلق رکھنے والے افراد تحریک پاکستان میں سرفہرست ہیں۔ اس کے علاوہ آغا محمد اشرف قزلباش، سید مراتب علی شاہ، میجر حسن بلگرامی، سر ہارون، سینکڑوں دیگر شیعہ شخصیات نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ قربانیاں دینا شیعہ قوم کا خصوصی طور امتیاز رہا ہے۔ آج قیام پاکستان کی جد و جہد میں روز و شب صرف کرنے والے افراد کی نسلوں کو کبھی مسجد میں بم دھماکوں کی نظر کر دیا جاتا ہے تو کبھی مجالس عزاء اور جلوسوں پر گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، مگر تاریخ سے اہل تشیع کی خدمات تو پیغام امن کو کبھی بھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ علی علی مولا، علی علی مولا۔